الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 14واں پارہ اور 15ویں سورت سورہ ہجر کی آخری آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔
اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، لفظ حتیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی بندگی از خود مقصود اور مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے آگے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کر اپنے رب کی، حتیٰ، یہاں تک کہ، حتیٰ کہ، یہاں تک کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں یار یہ کام کرو، کرتے رہو، کرتے رہو، یہاں تک کہ، یہاں تک کہ تم اپنی منزل پالو۔ پتہ چلا وہ کام منزل نہیں ہے، وہ کام منزل تک پہنچانے کا سبب، ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، یأتیک الیقین، آپ کے پاس یقین آ جائے۔ تو پتہ چلا یقین کوئی ایسی چیز ہے جو عبادت سے بڑھ کر، عبادت سے بڑھ کر ہے یقین۔ یقین ایک بہت بہترین چیز ہے، اور یقین تک پہنچا جو جاتا ہے وہ عبادت کے ذریعے پہنچا جاتا ہے۔ اس آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اور جب عبادت کے ذریعے انسان یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں عرض کروں گا یقین کا معنی، یقین کے درجے۔ یقین کے دو معنی ہیں، دونوں معانی آپ کے سامنے رکھوں گا اس امید پر کہ آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خطبے کے شروع میں گفتگو جو ہوگی اس کا تعلق اگلی گفتگو سے بڑا گہرا ہوگا، اور خطبے کے آخر میں جو گفتگو ہوگی اس کا بڑا گہرا تعلق ہوگا پہلی گفتگو سے۔ یہ آپس میں ترتیب بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یقین کے معنی کو سمجھ لیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پاور ایسی ہوتی ہے کہ غیب شہود سے بدل جاتا ہے۔ اس کا غیب جانتے ہیں نا، غیب جو نظر نہیں آتا، تو یقین کی پاور یہ ہوتی ہے کہ اس کا غیب شہود سے بدل جاتا ہے۔ جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ آسان لفظوں میں، جو چیزیں محجوب ہوتی ہیں، محجوب، حجاب اسی سے نکلا ہے۔ حجاب کے بعد کچھ نظر آتا ہے؟ پردہ اگر ہو، حجاب ہو، تو پھر پردے کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا۔ یقین کی پاور یہ ہے کہ جو چیزیں محجوب ہوتی ہیں وہ مکشوف ہو جاتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں۔ نظر نہ آنے والی مخفی چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں، محجوب چیزیں وہ نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ مشاہدے کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، وہ معائنے کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، وہ مکاشفے کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا غیب شہود سے بدل جاتا ہے۔ ما وراء الحجاب، پردے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ دیکھنے لگتا ہے۔ یہ یقین کی پاور ہے۔ یہ فلسفہ کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، میں اس کو انشاءاللہ قرآن و حدیث سے پروف کروں گا۔ اور یہی یاد رکھیے، جب انسان عبادت کرے
اتنی کرے اور ایسی کرے کہ اس عبادت میں، اس بندگی میں ڈوب کر اس عبادت کو کرنے والا بن جائے، تو پھر یہ عبادت اس کو یقین کی منزل پر لے آتی ہے. اور یقین کی منزل عبادت کا حسن ہے. یہی یقین کی منزل عبادت کا حسن ہے. سمجھیے گا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. سوال جبرائیل نے کیا، اور سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کا سوال ہے. احسان حسن سے نکلا ہے. احسان کیا ہے؟ تو آپ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا جبرائیل، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی بندگی کرو کأنک تراہ، جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. سنا نہیں سنا اس حدیث کو؟ احسان کے حسن کے دو درجے ہیں. دیکھیے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کا حسن. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کا حسن. یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. آپ کو بریانی پکانی ہو، آپ چاول ڈال دیں، پانی بھی ڈال دیں، گوشت بھی ڈال دیں، مسالے بھی ڈال دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جس طریقے سے بریانی پکانی تھی اس طریقے سے نہیں پکائی، سارا سامان ڈال دیا، وہ کیا بن جائے گا؟ ہپا بن جائے گا، وہ کھچڑی بن جائے گی. ایک ہے آپ نے اسٹرکچر کھڑا کر دیا، ٹائل نہیں لگائے، کھڑکیاں نہیں لگائیں، دروازے نہیں لگائے، لائٹنگ نہیں کی، پنکھے نہیں لگائے، آپ نے اس کی فنیشنگ کا کام نہیں کیا. یہ ایک اسٹرکچر ہے، یہ ایک عمل ہے. عمل الگ ہے، عمل کا حسن الگ ہے. عبادت الگ چیز ہے، عبادت کا حسن الگ چیز ہے. سوال تھا جبرائیل کا، عبادت کا حسن کیا ہے؟ کہا عبادت کا حسن یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ یقین کی منزل حاصل کرنے کے بعد عبادت کر، اور یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد جب تو عبادت کرے گا تو تجھ کو تیرا رب نظر آنے لگے گا. میں نے عرض کیا تھا یقین کی پاور کہ وہ غیب کو شہود سے بدل دیتا ہے. جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ نظر آنے لگتی ہیں. اللہ نظر آتا ہے. عبادت کا حسن دو آپشن اللہ کے رسول نے ذکر کیے. پہلا آپشن کہ عابد کو معبود نظر آنے لگے. اور اللہ کی قسم اگر کسی عبادت کے اندر عابد کو معبود نظر آنے لگے تو اس کی عبادت کی بات ہی الگ ہوگی. اگر ساجد کو مسجود نظر آنے لگے، اگر عابد کو معبود نظر آنے لگے، تو اس کی عبادت میں، اس کے سجدے کے اندر جو چاشنی ہوگی، جو حلاوت ہوگی، جو مٹھاس ہوگی، اس کو وہی جانتا ہے. دوسرا آپشن بتایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا، چشم تصور سے تجھ کو تیرا معبود نظر نہیں آتا، تو دوسرا آپشن ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ تو تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تیسرا آپشن نہیں بتایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ عابد نے معبود کو دیکھا اس عبادت کے اندر، اور نہ یہ تصور قائم ہوا کہ معبود عابد کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ عمل ہے، عمل کا حسن نہیں ہے. پھر وہ ایک اسٹرکچر ہے، عمارت کا اسٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر حسن نہیں ہے. حسن اور چیز ہوتی ہے. تو یقین کی منزل پر آنے کے بعد جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگتی ہیں.
دوسرا معنی یقین کا ذکر کر کے میں آگے بڑھوں، کیونکہ مجھے 2 دفعہ کہہ دیا گیا کہ جی ٹائم جو ہے وہ 1:45 بجے تک کا ہے۔ میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور ساتھیوں کی توجہ کو ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، امید ہے کہ توجہ فرمائیں گے۔ یقین کا دوسرا معنی موت ہے، یقین کا دوسرا معنی موت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ یأتیک الیقین، تیرے پاس یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ اچھا، جب ہم موت کو دیکھتے ہیں تو موت کے اندر بھی موت کو یقین کیوں کہا گیا؟ حتیٰ یأتیک الموت نہیں کہا، حتیٰ یأتیک الیقین، اس لیے کہ موت بھی وہ واحد چیز ہے کہ جس پر سب کا یقین ہے۔ اس کو مسلم ہو غیر مسلم ہو، اللہ کو مانے نہ مانے، موت کو ضرور مانتا ہے۔ اچھا، موت بھی کیا کرتی ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا، موت بھی کیا کرتی ہے؟ موت بھی وہی کرتی ہے جو یقین کرتا ہے۔ موت بھی پردے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں دکھا دیتی ہے موت۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، موت بھی کیا کرتی ہے؟ دکھاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں اشارہ کروں گا، آگے بڑھوں گا، بس توجہ پوری رکھیے گا۔ موت بھی چھپی ہوئی چیزیں دکھاتی ہے، پردے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دکھاتی ہے۔ فرشتہ دیکھا ہے کسی نے آپ میں سے آج تک؟ فرشتہ دیکھا ہے کسی نے؟ موت کے وقت فرشتے کو دیکھتا ہے مرنے والا، حدیث میں آتا ہے نا، اگر نیک ہوتا ہے اسرائیل آتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے جنت کا خوشبودار رومال لے کر کے آتے ہیں، وہ رومال بھی دیکھتا ہے، وہ رومال دیکھتا ہے، فرشتوں کی معیت اور اجتماع دیکھتا ہے، فرشتے، بہت سارے فرشتے اسرائیل کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ آنکھیں بند ہو گئیں، اللہ کی قسم مرنے پر آنکھیں کھلتی ہیں، بند نہیں ہوتی۔ اور اللہ کا قرآن اگر پوچھیں مرنے والے کی کیفیت، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت آتی ہے اور وہ آنکھیں فرشتوں کو دیکھتی ہیں، جہنم کا بدبودار ٹاٹ دیکھتی ہیں، روح قبض کرنے والے، ایک بے دین، بھنگڑ بے دین کی روح قبض کرنے والے ان فرشتوں کو دیکھتی ہیں جو بدبودار ٹاٹ لے کر کے آئے، جو اس کی روح کو کھینچتے ہیں۔ قالا، یہ مرنے والا کہتا ہے، رب ارجعون، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، واپس جانا چاہتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں یقین آ گیا، انا موقنون، پہلے یقین نہیں تھا، اب نظر آنے لگتا ہے۔ موت بھی کیا کرتی ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ موت بھی وہی یقین والا کام، جو چیزیں محجوب ہوتی ہیں وہ مکشوف ہو جاتی ہیں، وہ نظر آنے لگتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا سورہ مدثر میں، سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، کیا جرم تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم اپنے گھس جاتے تھے دنیاوی معاملات کے اندر، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، اب آنکھیں کھلی ہے۔ ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب جنت پہلے پردے کے پیچھے تھی، دیکھ لی، جہنم پردے کے پیچھے تھی، دیکھ لی، تیرے فرشتے پردے کے پیچھے تھے، اب نظر آ رہے ہیں، فرجعنا، واپس بھیج دے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔
میں آگے بڑھ رہا ہوں، بہت توجہ فرمائیے گا۔ یقین کے 3 درجے ہیں، یقین کے 3 درجے ہیں، اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے سمجھنے والا، ان تینوں درجوں کو سمجھنا ہوگا۔ موضوع تھوڑا سا خشک ہے، لیکن آپ اگر پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے تو اتنا بھی خشک موضوع نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عجیب سی تقریر لگے میری، لیکن اللہ کی قسم جس کو یقین سمجھ میں آ گیا، ایمان یقین کا دوسرا نام ہے، اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ جس کی آنکھوں نے یقین دیکھ لیا اور جس کے کانوں نے یقین سن لیا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اس نے سب کچھ سن لیا، اور جس کے دل نے، عقل نے، دماغ نے یقین کو سمجھ لیا، اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ یقین کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین۔ علم الیقین کا مطلب یقین کا علم۔ اللہ نے یہ تینوں درجے قرآن میں ذکر کیے۔ علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، اور نمبر 3 حق الیقین۔ میں بتا کے آگے بڑھوں، 2 یقین، 30واں پارہ سورۃ التکاثر، اللہ نے 2 یقینوں کا ذکر کیا، علم الیقین کا بھی اور عین الیقین کا بھی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ اور تیسرا ہے حق الیقین۔ حق الیقین اللہ نے سورہ حاقہ میں اور سورہ واقعہ میں ذکر کیا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اور ایک اور مقام پر انہ لحق الیقین۔ تو 3 یقین ہو گئے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب ان کی ڈیفینیشن اور ان کی تعریف بڑے اختصار کے ساتھ اور ایک مثال کے ساتھ آگے رکھ رہا ہوں، بہت توجہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے علم الیقین کو سمجھ لیتے ہیں۔ علم الیقین کیا ہے؟ علم الیقین دلائل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، براہین کے ذریعے، حجتوں کے ذریعے، پروفز کے ذریعے، ایویڈنس کے ذریعے سے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اگر دلائل دیتا ہے اپنی کسی بات پر تو اس کی دلائل کی بنیاد پر ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ یار کیا دلائل دیے، مجھے یقین ہو گیا یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ اس کو علماء کے اندر، طلباء کے اندر اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ وہ یقین جو علم کے ذریعے سے حاصل ہوا، جو دلائل کے ذریعے سے حاصل ہوا، جو حجتوں کے ذریعے سے حاصل ہوا، جو براہین کے ذریعے سے حاصل ہوا، اس کو بولتے ہیں علم الیقین۔ اس علم الیقین کے اندر یہ ادنا درجے کا یقین ہے، یہ سمجھ لیں، ادنا درجے کا، کم تر یقین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلائل توڑے جا سکتے ہیں، دلائل کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایسا اب ہوتا ہے کہ وکیل نے اپنے موکل کے لیے دلائل قائم کرے، اور جب دوسرے موکل کا وکیل کھڑا ہوا اس نے ایک ایک دلیل کو توڑ کے رکھ دیا، ایک ایک دلیل کا جواب دے دیا، تو اب وہ یقین جو پیدا ہوا تھا دلائل کے ذریعے سے، جب دوسرے نے سارے دلائل توڑ دیے تو وہ یقین کمزور ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا ہے؟ یار ایک ایک دلیل کا جواب دیا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بات صحیح نہیں ہے، اس کے سارے دلائل غلط ہیں، ایک ایک دلیل کا جواب دے دیا۔ تو علم الیقین ادنا درجے کا یقین ہے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، جو چیز بعد میں سمجھانے لگا ہوں اس کا سمجھنا اس پر ضروری ہے۔ علم الیقین میں یقین ہوتا ہے لیکن ادنا درجے کا، کم تر درجے کا۔ اس سے بڑھ کر ایک یقین ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عین الیقین۔ عین الیقین وہ یقین جو آنکھوں دیکھا، یہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، علم الیقین سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار چھوڑو اس کو، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو بولتے ہیں عین الیقین۔ عین الیقین بھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟
بہت توجہ کریے گا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر اس کو سمجھ لیا تو پوری آپ نے اس کی تعریف سمجھ لی عین الیقین کی۔ عین الیقین کے اندر بھی وہم ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، احتمال ہوتا ہے۔ کس طرح؟ اس لیے کہ جملہ سنیے گا، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دکھنے میں جیسی ہوتی ہے، دکھنے میں، وہ حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ یار ہم تو دکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا، بہت سی دفعہ ہوتا ہے ہم دیکھ کر کے لے کر آئے، یار بڑی مضبوط چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے، وہ تو پتہ چلا رکھنے میں ٹوٹ گیا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ جو چیز دکھنے میں جیسی ہوتی ہے۔ آپ ایک جانور خرید کے لے آئے، بکرا تو بڑا موٹا تازہ ہے، ماشاءاللہ یار کیا بکرا خرید کے لے آؤ۔ اب جب گھر میں لے کر کے آئے تو ابو نے کہا بے وقوف احمق، اس کو تو سوجن چڑھی ہوئی ہے، ورم چڑھا ہوا ہے اس کو تو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اتنا کھپا ہو رہا ہے، یہ تو سوجن ہے، ورم ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس نے کہا یہ مر جائے گا، اس کو کاٹ دو، اس کو بہت سوجن چڑھی ہوئی ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے جو چیز دکھنے میں جیسی ہو حقیقت میں ویسی نہ ہو۔ تو عین الیقین میں یقین تو ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی احتمال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں حقیقت میں ویسی نہ ہو۔ میں آگے بڑھوں۔ حق الیقین، جب یقین بلندیوں میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، جس میں نہ شبہ ہوتا ہے، نہ شک ہوتا ہے، نہ اس کے اندر علم الیقین والا علم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ وہ ذرا سا اسٹرانگ ہوا لیکن دلائل توڑ دیے گئے، وہ کمزور پڑ گیا، نہ اس میں عین الیقین والا یقین ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دکھنے میں تھا ویسا نہیں نکلا، ایسا نہیں۔ حق الیقین کا مطلب جیسا تھا ویسا ہی ہے، یہ ہوتا ہے حق الیقین۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، بات بڑی کھل جائے گی۔ آپ نے دور سے دھواں دیکھا، دھواں، آپ کو پتا چلا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ دھواں دلیل ہے آگ کی۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ دھواں دلیل ہے آگ کی۔ تو آپ کو جو آگ کا یقین حاصل ہوا، اس کو کون سا یقین کہیں گے میرے بھائی؟ دھواں آگ کی دلیل ہے، یہ علم الیقین ہے۔ میں نے کہا تھا علم الیقین وہ جو کسی دلیل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، آپ نے کہا چلو بھائی میں آگے چل کر کے دیکھوں کہ وہ آگ بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دھواں آگ کا نہ ہو، وہاں برف کا ایک پورا ٹرک کھڑا ہوا ہو برف کی سلے لے کر، یہ جو دھواں نظر آ رہا ہے یہ دھواں نہ ہو، یہ برف کی خنکی ہو۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ میں آنکھوں سے دیکھوں پھر پتا چلے گا، آگ کا یقین اس وقت ہوگا جب آنکھوں سے دیکھوں گا۔ آپ آگے بڑھے، آنکھوں سے دیکھا تو پتا چلا کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اب جو آپ نے آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ کون سا یقین ہوا؟ بتائیے بھائی، عین الیقین۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ عین الیقین، آگ کا یقین ہوا آنکھوں سے دیکھ کر کے۔ پہلے دھوئیں سے یقین ہوا تھا کہ آگ ہے، اب جو یقین ہوا ہے وہ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ کر کے یقین ہوا کہ آگ ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ آگ نہ ہو۔ آج کل بڑے ایسے شو پیس بھی ہیں، کبھی دبئی جانے کا اتفاق ہو، وہاں مالز کے اندر پوری پوری دیوار کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک شو پیس ہوتا ہے، دکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے۔ آپ نے کہا چلو اور قریب جا کے دیکھوں آگ ہے بھی یا نہیں۔ اب جب آپ نے جا کر آگ کے قریب جا کر اس کی حدت، اس کی شدت، اس کی گرمی محسوس کی جسم کے اندر، ہاتھ لگایا تو پتا چلا آگ ہے، یہ کون سا یقین ہوا بھائی؟ تجربے سے جو یقین حاصل ہوا، یہ حق الیقین۔ اب یہ اگر تینوں یقین آپ کے ذہن میں ہوں اس مثال کے ساتھ، تو میں عرض کروں
اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف جو کروایا، حالانکہ یہ کتاب شریعت ہے، کتاب حکمت ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب شریعت، اللہ نے یہ نہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب کتاب الشریعہ، یہ کہا ہے اللہ نے؟ نہیں۔ ذالک الکتاب کتاب الحکمہ، نہیں، یہاں تعارف کروا رہا ہے اللہ اپنی کتاب کا۔ ذالک الکتاب کتاب الحکمہ نہیں کہا، کتاب الشریعہ نہیں کہا، کتاب المعرفہ نہیں کہا، کتاب الحکمت نہیں کہا کہ یہ معرفت کی کتاب ہے، حکمت کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، کہا نہیں، میں اپنی کتاب کا تعارف کروا رہا ہوں۔ اور تعارف کس لفظ سے اللہ نے فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ کتاب یقین ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اور بڑا فائدہ دے گا۔ لا ریب فیہ کہا، کتاب یقین کہہ دیتا اللہ۔ بھائی یقین میں اور لا ریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ریب کہتے ہیں شک کو، اور لا ریب کا مطلب شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھائی خطیب سے باتیں کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ جب شک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یقین ہے۔ اللہ جب یقین ہے تو یوں کہہ دیتا کہ یہ کتاب یقین ہے، تعارف کرواتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اگر میں کتاب یقین کہتا تو کوئی علم الیقین والی کتاب سمجھتا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ علم الیقین کے اندر شک تھوڑا سا ہوتا ہے، اس لیے کہ دلائل توڑے جا سکتے ہیں۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ اگر میں اس کو کتاب یقین کہتا تو کوئی عین الیقین والی کتاب سمجھتا اور کہتا میاں شک تو نہیں ہے لیکن احتمال ہے، شبہ ہے، شک تو نہیں ہے، خفیف سا شک ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو میں یقین والی کتاب نہیں کہتا بلکہ لا ریبہ سے ایک بات سمجھاتا ہوں، اس کو علم الیقین کے برابر نہ سمجھنا، عین الیقین کے برابر نہ سمجھنا، بلکہ یہ حق الیقین کے مرتبے پر ہے، اس لیے کہ حق الیقین کی شان یہ ہے کہ لا ریب فیہ لا شک فیہ۔ حق الیقین میں اب تو تجربہ کر لیا، اب تو ہاتھ لگا لیا آگ کے اندر، آگ کی حدت، آگ کی تمازت، آگ کی گرمی نے بتا دیا میں حقیقت میں آگ ہوں۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ تو اس لیے فرمایا اس میں حق الیقین ہے، حق الیقین میں ریب نہیں ہوتا، لا ریب فیہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالی انبیاء اور رسل کو یقین کے بلند مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے پہلے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نے ان حقیقتوں کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے گا، اللہ انبیاء کو یقین کی منزل پہلے سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء اور رسل نے امت کو ان حقیقتوں کی طرف بلانا ہوتا ہے جن حقیقتوں کو امت نہیں مانتی۔ امت فرشتوں کو نہیں مانتی، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، صرف مسلمانوں کے لیے تو نبی نہیں ہوتے نا، کافروں کے پاس آ کر دعوت دیتے ہیں۔ وہ کافر اللہ کو نہیں مانتے، وہ فرشتوں کو نہیں مانتے، وہ جنت کو نہیں مانتے، وہ جہنم کو، حالانکہ اللہ حق ہے، حقیقت نہیں حق، جنت حق، جہنم حق، قبر حق، فرشتے حق، میدان محشر حق، یہ ساری حقیقتیں ہیں، لیکن یہ حقیقتیں نظر نہیں آتی۔ اللہ انبیاء کو ان حقیقتوں کا ادراک کروا دیتا ہے، یہ حقیقتیں دکھا کر یقین پیدا کر دیتا ہے تاکہ یہ ان حقیقتوں کی طرف بڑے کانفیڈنس سے لوگوں کو بلا سکیں کہ جن حقیقتوں کا تم انکار کر رہے ہو وہ حقیقتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میرا مشاہدہ ہے، تمہارا مشاہدہ نہیں ہے۔ انبیاء کو
میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، سنیے اللہ کا قرآن، وَكَذَلِكَ اسی طرح نُرِي ابراہیم، ہم نے دکھایا ابراہیم کو، ہم نے دکھایا، اللہ کہتا ہے کیا دکھایا؟ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں پر جو ہماری سلطنتیں حکومتیں ہیں، جو ہمارے اختیار ہے، جو ہمارا اقتدار ہے آسمانوں کے اوپر، ہم نے وہ بھی ابراہیم کو دکھایا، والارض، اور زمین کی بھی ساری سلطنت، حکومت اور ساری بادشاہت، اور زمین و آسمان کے اندر یہ جو نظام کائنات ہے، یہ نظام کائنات بھی ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ اللہ کیوں دکھایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو یقین حاصل ہو، ابراہیم کو یقین کی منزل پر میرا یہ ابراہیم پہنچ جائے۔ اور جب یقین کی منزل پر پہنچے تو یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یقین کی منزل پر پہنچنے والی کی نگاہ اسباب سے اٹھ کر مسبب الاسباب کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ حضرت سارہ ان کی بیوی، 90 سال کی عمر، 90 سال کی عمر، خود کی عمر 100 سال سے اوپر، لیکن یقین کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے اس عمر کے اندر؟ ربی حبلی من الصالحین، اللہ اولاد چاہیے، اولاد بھی نیک۔ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا نے بھی مانگی، اس لیے کہ نبی کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، وہ یقین کی منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ رب حبلی من الصالحین، اللہ کے فرشتے آئے، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اور کہنے لگے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ بیوی کھڑی ہوئی تھی برابر میں، فضحکت، اسے ہنسی آ گئی۔ حضرت سارہ کو، بوڑھی عورت، 90 سال کی عمر، باتیں سن کر کے ہنسی آنے لگی۔ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، قالت، کہنے لگی، اَأَلِدُ، میں بچہ پیدا کروں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، چلو جی عورت بوڑھی ہے لیکن مرد بڑا جوان ہے، ہو گئی، بچہ ہو گیا۔ ایک ہے عورت جوان ہے، مرد بوڑھا ہے، اس نے فلانے حکیم، فلانے طبیب، اور اس کے پاس جا کر بھائی شادی ہو رہی ہے، ہو گیا بچہ پیدا۔ کہنے لگی اَأَلِدُ، میں بچہ پیدا کروں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بوڑھی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي، اور یہ میرے شوہر شیخا، یہ بھی بوڑھے۔ ایک اور مقام، یہ سورہ ہود کا مقام ہے، سورہ ذاریات میں، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، ابراہیم کی بیوی سارہ یہ سن کر فرط حیرت میں پڑ گئی۔ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر رکھا۔ اس طرح کہ ایک عورت کی شرم و حیا ہوتی ہے۔ آپ کسی 90 سالہ بوڑھی سے کہیں تمہارے لیے رشتہ آیا ہے، وہ فوراً شرما کے ہاتھ چہرے پر رکھی، بے وقوف، میرا رشتہ، یعنی آپ کو بہت چاہتوں سے انہوں نے رشتہ بھیجا۔ فسکت وجہہا، ابراہیم کی بیوی سارہ نے حیرت سے اپنا ہاتھ چہرے پر رکھا۔ وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، یہاں ایک لفظ اور مل گیا، ارے کوئی عقل کی باتیں کرو، عجوز، بوڑھی بھی ہوں، عقیم، اور بانجھ بھی ہوں۔ بانجھ جانتے ہیں، کبھی عورت جوان ہوتی ہے لیکن بانجھ ہوتی ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ بانجھ عورت ہے۔ عجوز عقیم، میں بانجھ بھی ہوں، بوڑھی بھی ہوں، کیا میرے یہاں اولاد پیدا ہوگی؟ رب ہب لی من الصالحین، یہ ہوتا ہے یقین۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی اللہ کے رسول، ان اخی، بخاری کی حدیث، ان اخی استطلق بطنہ،
میرے بھائی کو موشن لگ گئے ہیں، پیٹ ان کا جاری ہے، موشن نکل رہے ہیں، حالت بڑی غیر ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ جا کر شہد پلا دو، شہد پلاؤ۔ فذهب ثم جاء، شہد پلایا، واپس آئے، کہنے لگے قد سقیتہ فلم یزدہ الا استطلاقا، اے اللہ کے رسول شہد تو پلایا تھا، بیماری اور بڑھ گئی، کیا کروں اب؟ آپ نے فرمایا اچھا اسقہ عسلا، جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ۔ پھر وہ بھی چلے گئے دوبارہ، پھر شہد پلایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فذهب ثم جاء، پھر آئے دوڑتے ہوئے، اے اللہ کے پیغمبر قد سقیتہ، شہد پلایا، فلم یزدہ الا استطلاقا، ان کے تو موشن اور بڑھ گئے، 2 دفعہ پلا کے آ چکے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جاؤ اسقہ عسلا، جاؤ اپنے بھائی کو شہد پلا کر کے آؤ۔ یہ تیسری دفعہ بھی چلے گئے، اللہ اکبر، یہ کون سی چیز لے کے جا رہی ہے بھائی؟ یقین، نبی نے کہا ہے شہد پلاؤ، شفا نظر نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے نظر، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی حکم عدولی کی، نافرمانی کی، کہا نہیں بھائی اب نہیں جا رہا، 2 دفعہ پلا کر حالت بگڑ گئی۔ آپ تبارہ کہتے ہیں کہ پلاؤ، تبارہ بھی گئے۔ میں نے کہا تھا کہ جب یقین کی منزل پر کوئی پہنچ جائے تو اس کو چھپی ہوئی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ شفا چھپی ہوئی تھی یا ظاہر تھی؟ ظاہر میں کیا تھی بھائی؟ بیماری یا شفا؟ ظاہر میں بیماری تھی اور شفا چھپی ہوئی تھی۔ یہ تیسری دفعہ بھی چلے گئے اور شہد پلایا، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اب جو شہد پلایا تو حالت اور زیادہ بگڑ گئی۔ پھر آئے قد سقیتہ عسلا، شہد پلا دیا، فلم یزدہ الا استطلاقا، اے اللہ کے پیغمبر اس کی تو بیماری اور بڑھ گئی۔ کہتے نا مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، اب 3 دفعہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقہ عسلا، فقال فی الرابعہ، 4تھی دفعہ میں فرمایا جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ۔ اب یہ صحابی جا نہیں رہے، کیونکہ نبی کی یقین کی منزل اور ہوتی ہے اور صحابی کی یقین کی منزل اور ہوتی ہے۔ نبی ہے، صحابی۔ 3 دفعہ تو شہد پلایا، اور میں قربان جاؤں یہاں پر ایک آدمی کا یقین نہیں تھا، 3 آدمیوں کا یقین، ایک پینے والے کا یقین، ایک پلانے والے کا یقین، ایک پلوانے والے کا یقین۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو پینے والا ہے اس کا یقین دیکھیے، وہ دیکھ رہا ہے بیماری بڑھ رہی ہے لیکن وہ پی رہا ہے۔ آج کے دور کا کوئی ہو، صحیح ہے، ہمارے مسجد کے امام صاحب اگر کہیں جاؤ جی شہد پلاؤ، اور اگر مرض بڑھ گیا وہ دوسری دفعہ تو آئے گا مولوی صاحب، کوئی صحیح مشورہ دے دیتے، اور نہیں شہد پلاؤ، اور اگر دوبارہ شہد پلا کے مرض بڑھ جاتا تو وہ کہتا میاں آئندہ بھی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ مارنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ جو شہد پینے والا تھا اس نے بھی 1 دفعہ نہیں کہا، وہ بھی بول سکتا تھا نا او بھائی خیریت تو ہے، مارنا چاہتے ہو تو ویسے ہی بتا دو، مجھے شہد ہی پلایا جا رہا ہو، دیکھ رہا ہو حالت خراب ہو رہی ہے۔ کہا نہیں پلاؤ، نہ پلانے والا پلانے سے رکا، نہ پینے والا 3 دفعہ پینے سے رکا، لیکن جب 4تھی بار اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ، تو اب یہاں پر صحابی نے ایک جملہ کہا قد فعلت، اے اللہ کے رسول یہ کام تو میں کر چکا ہوں، یہ تو 3 دفعہ کر چکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کا یقین، آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، سن قد صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا ہے اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے جب قرآن میں کہا ہے
کہ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا ہے، شفا ہے۔ اے میرے صحابی، تجھے شفا اگر اب نظر نہیں آ رہی تو 3 دفعہ کے بعد تجھے اب شفا نظر نہیں آ رہی، 3 دفعہ آزمانے کے بعد تجھے اب مرض نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم میں 4تھی مرتبہ بھی تجھے شفا کا حکم دوں گا، صحت کا حکم دوں گا، اس لیے کہ نبی کی نگاہ شفا کے اوپر پڑی ہوئی۔ اور گئے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب 4تھی دفعہ صحابی نے شہد پلایا فسقا فبرأ، اللہ نے 4تھی مرتبہ میں شفا دے دی۔ اس کو کہتے ہیں یقین۔ ایک اور صحابی آئے، بات ختم۔ میں آپ لوگوں کی اجازت سے 5 منٹ لے رہا ہوں، جمعہ میرا پہلا یہاں پر جمعہ ہے۔ میرے والد محترم مجھے کہتے رہے کہ بھائی وہاں کے ساتھی چاہتے ہیں جمعہ، لیکن میری نالائقی کہ میں نہیں آ سکا، اور ان کے کہنے پر ہمارے جان محمد صاحب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور مجھے اپنے والد صاحب کا وعدہ یاد دلایا، تو مجھے انکار نہیں ہوا۔ صرف آپ کے 2-3 منٹ اور لوں گا، پھر بات ختم ہو رہی ہے۔ ایک اور صحابی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کی ہے، مجمع لگا ہوا ہے۔ صحابی رسول آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے، وَأَنَا أُحِيطُ بِهَا حَائِطِي، میں اس باغ کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنایا کیا حرج ہے، کر لو۔ کہنے لگے میں 4 دیواری کرتا آ رہا ہوں، ایک درخت ایسا ہے جو میرا نہیں ہے، کھجور کا درخت ہے، وہ برابر والے کا ہے، لیکن میری زمین میں نکلا ہوا ہے۔ اب اگر میں اس درخت کی وجہ سے اپنی دیوار کو موڑوں تو دیوار خراب ہوتی ہے، چرسائی نہیں آتی، اور اگر اس کے درخت کو اپنے اندر لے لوں تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ جس بھائی کا درخت ہے آپ اس کو بلا کر کے کہیے کہ یہ درخت مجھے یا تو بیچ دے یا گفٹ کر دے، ایک درخت ہے، تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھا کر لوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر والے مالک کو بلایا، جو درخت کا مالک تھا وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا بِعْنِيهِ عَذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ، اے میرے صحابی، دیہاتی صحابی تھے وہ، مجھے وہ درخت بیچ دو۔ اے اللہ کے رسول خیریت؟ کہا میں اس کو دے دوں گا، اس کی دیوار سیدھی ہو جائے گی، مجھے بیچ دیجیے۔ وہ کہنے لگے لا، میں نہیں بیچوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر انکار کر دیا، نہیں جی نہیں بیچوں گا نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید یہ مجھے بیچنا نہیں چاہتا، یہ مجھے گفٹ کرنا چاہتا ہے نا۔ مولوی صاحب یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ اگر منع کر رہا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے، آسان طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھا گمان رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مجھے بیچ نہیں رہے تو فَهَبْهُ لِي، مجھے گفٹ کر دو، تحفتاً دے دو وہ درخت۔ قال لا، اس نے کہا نہیں بھائی کوئی گفٹ وفٹ نہیں ہے۔ اب تو مجمع اس پر سکتہ تاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک کام کرو، نہ تم بیچتے ہو نہ تم گفٹ دیتے ہو، ہدیتاً دیتے ہو، تو پھر ایک کام اور کرو، فَبِعْنِيهِ من عذق الجنہ، تمہارا میرا وعدہ، یہ درخت مجھے دے دو، میں اللہ سے قیامت کے دن جنت کا ایک درخت میں دلوا دوں۔ بِعْنِيهِ بِعَذْقٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور آپ نے فرمایا سنو، طبرانی کی حدیث ہے، بیہقی کی حدیث ہے، جنت کا درخت
ان فی الجنت شجرۃ، جنت کا درخت ایسا ہے، اتنا بڑا ہے، یسیر الراکب فی ظلها 70 عاما وفی روایت 100 عام لا یقطعها۔ جنت کا درخت، ایک درخت، اس کا سایہ اتنا ہے، وہ گھنا اتنا ہے کہ اس کے سائے کے نیچے کوئی پیدل چلنے والا پیدل نہ چلے، بلکہ ایک سواری پر سوار ہو جائے اور سواری پر سوار ہو کر اپنی سواری کو دوڑاتا رہے اور سواری اس کی بھاگتی رہے، دوڑتی رہے، دن گزر جائے، رات گزر جائے، ہفتے گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں، اپنی سواری کو دوڑاتا رہے، 70 سال کی مسافت پر، ایک روایت میں آتا 100 سال کی مسافت پر جا کر پھر اس کا سایہ ختم ہوگا۔ اور الفاظ یہ نہیں ہے کہ الفاظ لا یقطعها، بعض درخت ایسے ہیں 100 سال کی مسافت پر گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا جنتی، پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آؤ سودا کر لو، یہ دے دو دنیا کا درخت، جنت کا درخت لے لو۔ قال لا، اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں تو نہیں بیچ رہا۔ اب صحابہ بھی بڑے پریشان کہ یار یہ کیسا بخیل آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت رجلا هو ابخل منک، میں نے آج تک تجھ سے بڑا بخیل آدمی نہیں دیکھا، ہاں بس ایک بخیل ہے جو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، ایک بخیل ہے جو تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، تیرا پہلا نمبر نہیں ہے بخل میں۔ بخل میں ایک شخص ہے جس کا جو تجھ سے بھی آگے ہے بخل کے اندر، ہے وہ کون؟ الا الذی یبخل بالسلام، جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ اللہ اکبر، کیا سمجھا گئے نبی، جو سلام کرنے میں پہل نہ کرے وہ تجھ سے بھی زیادہ بڑا بخیل ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا کہ معاملہ ہاتھوں میں آ ہی نہیں رہا، ایک صحابی رسول، وہ چلا گیا شخص، مجمع میں سے ایک صحابی باہر نکلے مجمع سے، ان کا نام تھا ابو الدہداہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ ابو الدہداہ، یاد رکھیے گا، یہ کاروباری آدمی تھے اور بڑے زمیندار آدمی تھے۔ یہ گئے فوراً اس شخص کے پاس، ملاقات کی، سلام دعا کری اور کہا میاں مجھے جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کون ہوں میں؟ ابو الدہداہ ہو؟ امیر ہوں یا غریب؟ کہا بہت سیٹ آدمی ہے۔ میرا باغ جانتے ہو؟ کہا تمہارا باغ بھی جانتا ہوں، تمہارا باغ مدینے کے باغوں میں سب سے بہتر پھل دیتا ہے۔ پتہ ہے کتنے درخت لگے ہوئے ہیں کھجور کے؟ کہا پتہ نہیں ہے۔ کہا میں تجھے پتہ کرا دوں، میرا جو باغ ہے اس میں ایک درخت نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 600 درخت لگے ہوئے ہیں کھجوروں کے، 600 درخت۔ کہا اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ کہا یہ جانتا ہوں کہ آپ کے باغ کا پھل سب سے مہنگا بکتا ہے مدینے میں۔ کہا پھر سودا کر لے مجھ سے۔ کیا سودا؟ کہا وہ ایک درخت مجھے دے دے اور ایک درخت کے بدلے وہ پورا باغ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ کیوں جی، کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ گھاٹے کا سودا نہیں، دکھنے میں گھاٹا ہے، لیکن جو یقین کی منزل پر پہنچا ہوا ہو اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے بہت بڑا۔ کون ہے جو سودا کرے ایک درخت کا 600 درختوں کے ساتھ؟ اور اتنا خوبصورت باغ تھا ابو الدہداہ کا کہ ابو الدہداہ نے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو اس باغ کے اندر ہی ایک محل بنایا ہوا تھا، وہیں رہتے تھے باغ کے اندر۔ کہا سودا منظور ہے؟ اس نے کہا کیوں منظور نہیں ہوگا، پکی بات ہے، صحیح ہے، ڈن کر دیا، لکھ کر کے دے دیا۔ ایک درخت کے مالک بن کر اور پورے 600 درختوں سے دستبردار ہو کر ابو الدہداہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول انی قد ابتعتها، میں نے وہ ایک درخت خرید لیا ہے، اب آپ مجھ سے بات کریں، اگر وہ ایک درخت آپ کو دے دوں تو کیا وہ جنت کا ایک درخت جس کا آپ نے تذکرہ کیا تھا وہ ایک درخت جنت کا مجھے مل جائے گا؟ یہ سننا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کو بار بار دہرایا ابو الدہداء کے لیے. کہنے لگے او ابو الدہداء ایک درخت کی بات کرتا ہے تو جنت کی. سن کم من عذق رداہ لأبی الدہداء فی الجنہ کم من عذق رداہ لأبی الدہداء فی الجنہ قالہا مرارا. یہ جملہ اللہ کے رسول دہراتے رہے, ریپیٹ کرتے رہے. ترجمہ کیا ہے؟ او ایک درخت نہیں, مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا اللہ ایک درخت کے بدلے تجھے جنت کے ایسے کتنے درخت عطا کرے گا, مجھے پتہ نہیں چل رہا. اللہ تیرے لیے اتنے درخت جنت کے اندر الاٹ کر رہا ہے. یہ ایک درخت لیجئے, اس صحابی کو بلائیے, میں نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا ہے اور یہ درخت اس کے حوالے کر دیجئے. گھر میں آئے, گھر میں کہنے لگے اخرجی یا ام دہداء, اے ام دہداء نکلو اپنے اس باغ سے. کہنے لگی خیریت؟ کہا میں نے قد بعتها من شجرۃ من الجنہ, میں نے اپنا پورا باغ جنت کے ایک درخت کے بدلے بھیج دیا. کہنے لگی بہت نفع کا سودا کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں ہماری عبادت کے بعد یقین کی منزل تک پہنچا دے, اور یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد وہ چیزیں جو نظر نہیں آ رہی وہ نظر آنے لگیں. اللہ نظر آنے لگے, نبی نظر آنے لگے, فرشتے نظر آنے لگیں, جنت نظر آنے لگے, جہنم نظر آنے لگے, دنیا کی حقیقت نظر آنے لگے, آخرت کی دائمی زندگی نظر آنے لگے, دنیا کی عارضی اور ناپائیدار زندگی نظر آنے لگے. جس دن ہمیں یہ چیزیں نظر آنے لگیں گی اسی دن ہم دیکھنے والے ہوں گے, سننے والے ہوں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ ایک اپیل آئی ہوئی ہے برائے فنڈ. مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب جو یہاں پر کل آئے ہوئے تھے, ان کے زیر انتظام عظیم پورہ میں شاہ فیصل کالونی میں 240 گز کے ایک مکان